اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے اور خطاب ایمان والوں سے ہو رہا ہے۔ ایک بات کا خیال رکھیں، نماز کس پر فرض ہے؟ ایمان والوں پر، بے ایمانوں پر فرض نہیں ہے۔ لیکن ایمان والوں کی مسجدوں سے زیادہ خوبصورت بے ایمانوں کی مسجدیں ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز اور صبر سے مدد مانگو، نماز اور صبر سے مدد مانگو۔ حضرات محترم، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد نہیں مانگنا چاہیے، غیر اللہ سے کچھ نہیں مانگنا چاہیے، لیکن میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن وہ قرآن ہے کہ جس کو تبدیل کرنے کے لیے کئی لوگوں نے سازشیں رکھی اور کوششیں کی اور آج بھی کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن یہ قرآن کا فیضان ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ قرآن کے حرف کی تو بہت دور کی بات ہے۔ لہذا کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ جو زیر و زبر کو تبدیل کر پائے، حق ہے، حق ہے، جو زیر و زبر کو بھی بدل سکے، تبدیل کر سکے، اس لیے کہ اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری کسی اور نے نہیں، بلکہ اس کتاب کو جس نے نازل فرمایا ہے اسی رحمان نے اس کتاب کی ذمہ داری لی ہے۔ تو بتاؤ، قرآن کو کوئی مٹا سکتا ہے؟ کوئی بدل کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ تو حضرات محترم، اب قرآن میں کیا ہے؟ یہ رب کے بول ہے، رب کے بول ہے۔ رب نے جو فرمایا وہ حق ہے، وہ حق ہے، سچ ہے۔ رب جو کہتا ہے سچ کہتا ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں۔ تو آج ہمیں نماز اور صبر سے مدد مانگنا چاہیے۔ کون آرڈر دے رہا ہے ہمیں؟ اللہ تبارک و تعالی۔ اے ایمان والوں، اسے کہا گیا ایمان والوں سے، اور ایمان والے دنیا میں کون ہیں؟ مسلک اعلیٰ حضرت والے۔ ایمان والے کون ہیں؟ مسلک اعلیٰ حضرت والے، سنی مسلمان ہی ایمان والے ہیں۔ اب لہذا ایمان والوں سے، سنیوں سے فرمایا گیا اے ایمان والوں نماز اور صبر سے مدد مانگو۔ تو حضرات محترم، بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس مقدس موقع پر جشن شادی مصطفیٰ کی سنت بھی ہے، اور آپ بڑے خوش نصیب ہے کٹھورا والوں کہ آپ نے اپنے گاؤں میں علماء کرام کی جماعت کو بلائے، اور ساتھ ہی ساتھ نے آل رسول اولاد علی شہزادے حضرت غوث اعظم کو بھی بلایا۔ سبحان اللہ، یہ آپ کی خوش قسمتی ہے۔ حضرت آپ کے گاؤں کے لیے دعا فرمائیں گے، انشاءاللہ آپ کی بلائیں، آپ کی پریشانیاں سب دور ہو جائے گی۔ اور یہاں پر بھی لہذا تھوڑے سے نہیں، ایک دن وہ آئے گا کہ اس گاؤں کی گلی گلی میں مسلک اعلیٰ حضرت کا پرچم لہراتے ہوئے نظر آئے۔ تو اس کے لیے آپ لوگوں کو دھیان دینے کی ضرورت ہے، محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور سب سے زیادہ نماز پڑھنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہے؟ نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ نماز کسی پر معاف نہیں ہے، نماز کسی پر معاف نہیں ہے، اس لیے کہ نماز ہر کسی پر فرض ہے، ہر مسلمان پر، ایمان والے پر فرض ہے۔ تو حضرات، آج ہم جو یہ محفلیں سجاتے ہیں بہت اچھی بات ہے، ثواب کا کام ہے۔ ان محفلوں میں آتے ہیں، یہ بھی ثواب کا کام ہے، جو سنتے ہیں یہ بھی ثواب کا کام ہے، لیکن ہم اس معاملے میں کمزور ہے کہ ہم جو علماء کرام، جو سادات کرام ہمیں ان محفلوں میں جو ہم تک پیغام پہنچاتے ہیں اس پر ہم عمل کر نہیں پاتے، اس پر ہم عمل کر نہیں پاتے۔ تو یہ محفلیں اسی وقت کامیاب ہوتی ہے جب اس محفلوں میں جو علماء کرام بتائے اس پر عمل کیا جائے، تب جا کے محفلیں کامیاب ہوتی ہے، تب جا کے محفلیں کامیاب ہوتی ہے۔ اور اس لیے کہ ان محفلوں کو کامیاب کرنا ہمارا ہی کام ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم ان محفلوں میں رات بھر سبحان اللہ کہتے ہیں، والحمدللہ کہتے ہیں، تقاریر سنتے ہیں، نماز کے فرائض، نماز کی فضیلت، علماء کرام کی فضیلت، دین اسلام کی فضیلت اور دوسرے اور احکامات بتائے بھی جاتے ہیں، لیکن ہم اعمال کے اعتبار سے بہت پیچھے ہیں، لیکن الحمدللہ ایمان کے اعتبار سے آگے ہیں۔ ایمان ہمارا
پکا ہے الحمدللہ کٹر سنی ہے، لیکن اب ہمیں اعمال کے میدان میں آنے کی ضرورت ہے، اعمال کے میدان میں آنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ نماز صرف سنی پر فرض ہے، ایمان والے پر فرض ہے، اور آج جو ہم مسجدوں کو تعمیر کرتے ہیں، مسجدوں کو عالیشان بناتے ہیں، تو اس لیے نہ کہ ہم دوسروں کو کہہ سکیں دیکھو ہمارے گاؤں میں فلاں خوبصورت مسجد ہے، اس کی ڈیزائن ایسی ہے، اس کا فرش ایسا ہے، اس کی کمان ایسی ہے، اس کے دروازے، اس کے گیٹ، اس کی کھڑکیاں، اس کا ممبر، اس کا محراب بڑا خوبصورت ہے، اس کے لیے نہیں، بلکہ مسجدوں کو خوبصورت اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ جب نمازی اس میں نماز پڑھنے کے لیے آئے تو اس کا دل لگے، اس کا دل لگے۔ لیکن حضرات محترم یہاں تو لوگ مسجد میں جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، مسجدوں میں جانے کے لیے ہی تیار نہیں ہے، تو دل کہاں سے لگے گا؟ تو دل کو جو ہمارا ایمان ہے اس ایمان کو جگائیے، اور ایمان کو جگانے کے بعد آپ کا ایمان جاگ جائے گا، انشاءاللہ آپ نماز کی پابندی کرنا شروع کر دیجیے۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نماز اور صبر سے مدد ہم کو مانگنا چاہیے، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے بلکہ اللہ کا فرمان ہے۔ تو آج ہم اس لیے کہ جب ہم مصیبت میں ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اگر ہم پر کوئی وبال آ جائے، ہم مصیبت میں پھنس جائے اور ایک پریشانی کا طوفان ہمارے اور بڑھتا آئے، تو ہم لہذا اس وقت میں کیا کرتے ہیں؟ ہم اس وقت نمازوں کو یاد نہیں کرتے، ہم بلکہ پریشانی آئے، پیسے کی ضرورت پڑے تو ہم کسی مالدار کے پاس جاتے ہیں کہ مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، آپ مجھے پیسہ دے دیجئے تاکہ میں آپ مجھے دے دو گے تو میرا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا، جو کام ہے میرا پورا ہو جائے گا۔ لیکن حضرات محترم آپ اگر غور سے دیکھیں اور سوچیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے اندر سب کچھ عطا فرما دیا ہے، نماز کے اندر سب کچھ عطا فرما دیا ہے۔ اگر آپ خلوص للہ کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھیں گے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کی برکت سے آپ کے گھروں میں برکت ہوگی، آپ کے اولاد میں برکت ہوگی۔ لہذا آپ پر اگر طرز ہے وہ بھی دور ہو جائے گا، آپ پریشان ہیں، آپ بے چین ہیں تو آپ کی بے چینی دور ہو جائے گی، آپ بے قرار ہیں تو آپ کو قرار مل جائے گا، آپ کو راحت مل جائے گی، اس لیے کہ نماز ایسی نماز ہے۔ لہذا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ نماز کی حالت میں ہوتا ہے اور جیسے ہی سجدے میں جاتا ہے تو سجدے کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بہت سے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کے وہ بہت ہی قریب ہو جاتا ہے، اور اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ شہر رگ سے بھی زیادہ قریب ہو جاتا ہے، شہر رگ سے بھی زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ حضرات محترم بتاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ سجدوں میں ہمارے اتنے قریب ہو جاتا ہے تو آج ہم اسی مسجد میں جانے سے گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ آج جن مسجدوں کو ہم نے آباد کرنا چاہیے، آج لوگ ہمیں تانے کیوں دیتے ہیں؟ یہ مرتدین، یہ منافقین ہمیں تانے کیسے دیتے ہیں؟ یہ سنی تو صرف باتیں کرنے میں رہ گیا، نماز وغیرہ کچھ پڑھتا نہیں۔ جب سنی ہے تو بھی نماز پڑھنے کو ہونا نا، ہمیں تانے دیتا ہے۔ اب دیکھو وہ بیمان ہیں، ان پر نماز فرض نہیں، لیکن دیکھو کیسی ہر وقت نمازوں کی رٹ زبان پر لگی ہوئی رہتی ہے اور نماز کبھی چھوڑتے نہیں ہیں۔ یہ ہم کو تانا دیتے کہ سنی لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ حضرات محترم لیکن دراصل بات یہ ہے کہ نماز ان پر فرض نہیں، نماز ہم پر فرض ہے۔ ہم نے نماز کی پابندی زیادہ کرنا چاہیے، لیکن آج ہم نماز کی پابندی نہیں کرتے، لہذا ہم علم میں بہت دور ہے، علم کے اعتبار سے پورے خالی ہے، لہذا بس ہم صرف وقت آنے پر اپنے جذبے کو دکھاتے ہیں۔ حضرات محترم آپ جانتے ہو کل میدان محشر میں سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ نماز کے تعلق سے ہوگا، نماز کے تعلق سے ہوگا۔ رب یہ نہیں فرمانا اے بندے بتا تو نے اپنے اولاد کی پرورش کیسی کی، تو نے کیسا کھانا کھایا، کیسی زندگی گزاری، اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کیا، یہ تمام سوالات تو بعد میں ہوں گے۔ سب سے پہلا سوال ہوگا اے بندے بتا کیا تجھے میں نے 60 سال کی زندگی عطا کی، 70 سال کی زندگی عطا کی، 50 سال کی زندگی عطا کی، 80-90 سال کی زندگی عطا کی، لہذا میں نے اتنی عمر تجھے عطا فرمایا، بتا تو نے پوری عمر کیا میری عبادت کیا؟
تو نے میری عبادت کیا۔ حضرات محترم، اگر آج ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، تو جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، میدان محشر قائم ہوگا، رب پوچھے گا اے میرے بندے بتا کیا تو دنیا میں میری عبادت کرتا تھا؟ تو حضرات محترم، اگر آج ہم عبادت کرتے ہیں تو وہاں پر مسکرا کر رب کی بارگاہ میں بڑے ہی تسلی کے ساتھ جواب دیں گے، ہاں مالک و مولا، ہم تیری عبادت کرتے تھے، ہم تیری عبادت کرتے تھے۔ رب فرمائے گا اے فرشتوں، یہ بندہ دنیا میں رہ کر اپنی زندگی کو ایسے ہی فالتو میں نہیں گزارا، بلکہ اس نے دنیا میں جا کر میری عبادت کیا ہے، اے فرشتوں جاؤ اس کا داخلہ جنت میں فرما دو۔ لیکن اگر ہم نماز ہی نہیں پڑھتے تو بتاؤ رب کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ کون سا منہ لے کے جائیں گے؟ کیا بتائیں گے کہ یہ مالک و مولا ہم نماز نہیں پڑھتے تھے؟ وہاں پر چھپا چھپی کا کھیل نہیں ہوگا، وہاں پر ریاکاری نہیں چلے گی، لہذا وہاں پر تو ایسا معاملہ ہوگا، وہاں پر تمہارے ہاتھ بولیں گے، وہاں پر تمہارے پیر بولیں گے، وہاں پر تمہارے کان بولیں گے، وہاں پر تمہاری آنکھیں بولے گی، وہاں پر تمہاری زبان بولے گی، وہاں پر تمہارا جسم کا رونگتا رونگتا بولے گا کہ مالک و مولا اس شخص نے ایسا فلا فلا کام کیا ہے۔ اگر نیکیاں کی ہے تو نیکیوں کی گواہی دے گی، اور اگر برائیاں کی ہے تو برائیوں کی گواہی دے گی۔ تو حضرات، آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، نماز کی پابندی کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ جو مسجدیں ہیں اسے خالی اینٹ اور سیمنٹ کی دیوار نہ سمجھو اور نہ ہی ایسے سمجھو، بلکہ یہ ایک جنت کی کشتی ہے۔ یہ مسجد کیا ہے؟ جنت کی کشتی ہے۔ اگر آج ہم نے دنیا میں اس کو آباد کر دیا اور اس میں نماز پڑھ پڑھ کے اس کو آباد کیا، تو حضرات محترم، جو لوگ مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھروں کو آباد رکھتا ہے، ان کے گھروں کو آباد رکھتا ہے۔ اور جو لوگ مسجدوں کو ویران کر دیتے ہیں، مسجد صرف نام کے لیے بنوا لیتے ہیں اور اس میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتے، اس کو ویران بنا دیتے ہیں، تو ان کے گھروں میں ہمیشہ پریشانیاں ہوتی ہے، مصیبتیں ہوتی ہے۔ اس لیے کہ جو بندہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، لہذا جسم ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ مردہ ہے، وہ چلتا پھرتا مردہ ہے۔ زندہ انسان تو وہ ہوتا ہے کہ جب صبح سویرے کی اذان ہوتی ہے، وہ رب کے پیارے پیارے بول کو سن کر، رب کے پیارے پیارے جملوں کو سن کر، لہذا رب کے نام کو سن کر وہ اپنی آنکھوں کو مسل کر سیدھا مسجد کی طرف دوڑا آتا ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ یہ سونے کا وقت نہیں ہے، یہ نیند کا وقت نہیں ہے، بلکہ یہ جاگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا وقت ہے۔ اب لہذا اس کے محبوب پر درود و سلام پڑھنے کا وقت ہے، رب کی عبادت کرنے کا وقت ہے۔ تو جو بھی مسلمان ہوتا ہے، ایمان والا ہوتا ہے، وہ کبھی گوارا نہیں کرتا کہ وہ صبح سویرے سوئے، بلکہ وہ سیدھا اٹھ کر مسجد میں آتا ہے۔ لیکن آج ہم صبح سویرے اذان ہوتی ہے، بستروں میں کروٹیں لیتے ہیں، رضائی پھینکنے کے بجائے ہم اس کو الٹا اوڑھ لیتے ہیں اذان کے وقت میں۔ لیکن حضرات محترم، اگر کوئی رات کے 3 بجے 4 بجے تمہارے پاس آئے اور کہے کہ چلو فلا فلا کام کرنے کے لیے جانا ہے، صرف 1-2 گھنٹے کا کام ہے، لیکن اس کے بدلے میں آپ کو 1000 روپیہ دیا جائے گا، نیند غائب، بستر غائب، بالکل فوراً اٹھ جائے گا، ارے 2-3 گھنٹے میں 1000 روپے میں کما لوں گا، تو اب وہ ٹائم نہیں دیکھا کہ رات کے 2 بجے ہے، رات کے 3 بجے ہے، 4 بجے ہے، وہ صرف پیسے کے لالچ میں لیا چلا جائے گا کام کے لیے۔ اس وقت ہم نیند کو بالکل نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں۔ لیکن جہاں مسجد میں دن میں 5 مرتبہ مؤذن پکارتا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن جہاں پر بلانے کے بعد بھی لوگ آتے نہیں، لوگ سے یہی سمجھتے ہیں نماز پڑھنے سے کیا پیسے ملتے ہیں، نماز پڑھنے سے کیا پیسے ملتے ہیں؟ ارے یار، نماز پڑھنے سے تو وہ چیزیں عطا کی جائے گی سبحان اللہ جو دنیا میں موجود نہیں ہے، دنیا میں موجود نہیں ہے۔ تم یہاں پر نمازیں پڑھو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ تمہیں قبر کے اندر عطا فرمائے گا۔ تم دنیا میں نمازیں پڑھو گے، اس کا صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کل میدان محشر میں عطا فرمائے گا۔ اور ایسا میدان محشر ہوگا کہ جہاں پر ہر لوگ ادھر ادھر بھاگ دوڑ میں مچے ہوئے ہوگے، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی۔ جب جہنم ان کی آنکھوں کے سامنے ہوگی، وہ جہنم کی آنکھ کو دیکھ کر تڑپ جائے گے۔ پل صراط کا راستہ ان کے سامنے ہوگا تو ان کا جسم
کانپ اٹھے گا۔ حضرات محترم اب وہ سوچنے لگے گے کہ نہ جانے میرے اعمال کیسے ہیں، کہ میں نے کتنی برائیاں کی ہے، کتنے اچھے کام کیے ہیں، اگر میری زیادہ برائیاں ہوئی تو میں جو میرے سامنے جہنم ہے میں اس میں ڈالا جاؤں گا، اگر لہذا میرے اعمال غلط ہے، میں نے بد اعمال کیے ہیں تو میں پلصراط کے راستے سے گزروں گا، تو پلصراط کے راستے سے گزرتے میرے دو ٹکڑے ہو جائیں گے، میں جہنم میں گر جاؤں گا۔ حضرات محترم لیکن جو دنیا میں اچھے اعمال کیے ہیں حضرات محترم وہ پلصراط کے راستے سے بالکل آسانی کے ساتھ گزر جائے گا، وہ پلصراط کے راستے سے بالکل آسانی کے ساتھ گزر جائے گا۔ جو دنیا میں نمازیں پڑھتے ہیں لہذا ان کا کل میدان محشر میں ان کا ٹھکانہ اور ان کا محل جنت میں بنا دیا جائے گا۔ تو حضرات محترم آپ حضرات سے گزارش ہے کہ نمازوں کی پابندی کرے۔